حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے اور انہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کون کون سے لشکر عطا کیے ہوئے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات سے نوازا تھا؟ ان دو ہمسایوں کا کیا مقدمہ تھا جن کا آپس میں کھیت اور بکریوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ سلیمان علیہ السلام کا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: سلیمان بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نخشون بن ارم بن خسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی کنیت ابو الربیع ہے۔ آپ کے والد داؤد علیہ السلام ایک عظیم بادشاہ اور منصف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور حکومت میں بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج دیا۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت کا تخت آپ کے سر سجا اور ان کی اصلاح اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت سی خوبیوں اور معجزات سے نوازا۔ آپ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کا عبرانی نام سلمون تھا۔ آپ 925 قبل از مسیح سے لے کر 966 قبل از مسیح تک لگ بھگ 40 سال فرما روا رہے۔ آپ کی حکومت موجودہ فلسطین سے مشرقی اردن اور شام کے کچھ علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بادشاہت آپ کو عطا ہوئی تو آپ نے اپنے پہلے خطبے میں اپنی قوم سے جو کہا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ النمل میں ایسے فرماتے ہیں: اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور پرندوں کے بھی لشکر عطا کیے ہوئے تھے، جو کہ نہ تو آپ سے پہلے کسی کے عطا ہوئے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کو نہیں ملی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے متی کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا متی کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے، اور دوسرے جو کام انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا کرتے تھے اور قید خانے میں ڈال دیتے۔ یہ آپ کی طرف اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں:
جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک اعمال کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جن سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈل یا سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی آپ کو نوازا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں ارشاد فرماتے ہیں، پس ہم نے ہوا کو ان کا ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم بھی فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ ایک مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے ساتھ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں ایسے کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اس چشمے میں پانی کے بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند کرتے تھے، آپ کے پاس ہر نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ صاد میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے 20,000 سے زائد تھے۔ ان کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا، تب انہیں ذکر کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا، اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ان گھوڑوں کو دوہرایا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں دوبارہ بلایا، ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا، وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔
تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی جو کہ ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکری کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے کہ یہ بکری والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ کھیت والا تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو دیں۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران زمین کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصے سلیمان علیہ السلام کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔